معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ او لیولز 3248 کی مشق نمبر 5 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج فنکشنل پروز کے حوالے سے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اسے ہم بلاگ رائٹنگ کہتے ہیں۔ یہ موضوع جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ میری کتاب بادبان اردو کے صفحہ نمبر 278 سے لے کر 281 پر دستیاب ہے۔ بادبان اردو بک 1 میں فنکشنل پروز کے حوالے سے مختلف مشقیں شامل کی گئی ہیں، ان میں سے ایک مشق بلاگ رائٹنگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرچہ اول میں بچوں کو 5 سوالات کرنے ہوتے ہیں اور ان 5 سوالات میں سے سب سے زیادہ ابہام یا سب سے زیادہ مخمصہ طلبہ عملی نثری تحریروں میں پاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فنکشنل پروز کے حوالے سے جس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اس کے بعد طلبہ کے اندر اس قسم کا مخمصہ پیدا ہونا فطری امر تھا۔ جب ہم سلیبس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بار بار وضاحت کی اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ 2024 سے 2026 تک کے لیے 3248 کا جو نصاب اس وقت ہمارے سامنے ہے اس میں رائٹنگ کے حوالے سے ایگزامینر کس طرح کی مشق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے سامنے سلیبس کا صفحہ نمبر 11 پیج نمبر 11 ضرور رکھتا ہوں، جس میں سلیبس کمیٹی نے واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو آپ کا رسپونڈ ہوگا رائٹنگ کا، اسٹیمولیٹ جو یوز کرنا ہے آپ کو اپروپریٹ رجسٹر اور سٹائل اور فارمیٹ آبلک کر کے دیکھیے لکھ رہا ہے اس وقت ایگزامنر، تو یہ جو چیزیں ہیں اسے ضرور ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ کہتا ہے کہ یوز اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اسٹائل آبلک فارمیٹ for the given purpose and audience, such as summary, an informal letter, email, an article, a blog, a report, a review اور دیگر اقسام۔ تو جب ہم اپروپریٹ رجسٹر اور اسٹائل کی بات کرتے ہیں اور فارمیٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت جس طرح سے ایگزامینر نے اور سلیبس کمیٹی نے کی ہے کہ وہ فارمیٹ یا وہ انداز رپورٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے، ای میل کی شکل میں ہو سکتا ہے، آرٹیکل کی شکل میں ہو سکتا ہے، بلاگ کی شکل میں ہو سکتا ہے، ریویو یہ جو پکٹوریل ریویو ہوتا ہے اس کی شکل میں ہو سکتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے اپنی کتاب میں اس کو فالو کرتے ہوئے نصاب کے اس صفحے کے مطابق عین مطابق ان تمام چیزوں اور اس کے علاوہ دیگر کچھ چیزوں کو بھی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ لہٰذا اب اس ابہام کو دور ہو جانا چاہیے کہ عملی نثری تحریروں میں کون کون سی چیزیں ہمارے پیش نظر رہتی ہیں یا رہنی چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک 150 الفاظ پر مشتمل مضمون کی شکل میں لکھنے والا ایسا کام ہے جس میں ایگزامنر کیا کہتے ہیں، اس پیج نمبر 12 کو بھی دیکھ لیں آپ، یہ سلیبس کا پیج نمبر 12 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شارٹ پیس آف فنکشنل پروز ہے جس میں انہوں نے سچ ایز ای میل اس صفحے میں کہا، سچ ایز ای میل، کیونکہ اس سے پہلے صفحہ نمبر 11 میں وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، سچ ایز ای میل۔ تو اب اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 150 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھا جائے گا جس کی بنیاد کیا ہوگی، اسٹیمولیٹ آف شارٹ پرامپٹس۔ شارٹ پرامپٹس کا مطلب ہوتا ہے مختصر سے اشارے یا دیے گئے نکات، یا جسے آپ انڈیکیٹو کانٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں
انڈیکیٹو کانٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو شارٹ پرومپٹس دے گا اینڈ کر کے. دیکھیے ایگزامنر میں یہاں پر کرسر جہاں پہ دکھا رہا ہوں, اینڈ اور, یعنی اور کا مطلب یا ہوتا ہے, اینڈ کا مطلب اور ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اور یا پکچرز ول بی پرنٹڈ. اب دیکھیے بہت کلیئر ہو جانی چاہیے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بات کہ اشاروں کے ساتھ تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یا اور کا مطلب ہے یا صرف تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں. بہت کلیئر ایگزامنر نے کہا ہے کہ یا صرف تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں یا نکات کے ساتھ دیے گئے شارٹ پرومپٹ کے ساتھ تصاویر بھی دی جا سکتی ہیں. تو جب آپ بادبانی اردو دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے دونوں انداز کی مشقیں ملیں گی, جیسا کہ سلیبس کا تقاضا ہے, جیسے کہ سلیبس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو اس کام کی اسسمنٹ آبجیکٹیو ضرور سمجھاتا ہوں. یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے دیکھیے, اسسمنٹ آبجیکٹیو W1, W2, W3, W4 اور W5, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اس کے ٹوٹل مارکس بھی سمجھ لیں کہ 14 نمبر ہیں اس کام کے. یہ 14 نمبر جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اب اس 14 نمبروں میں بھی 6 نمبر جو ہیں وہ کانٹینٹ کے ہیں اور 8 نمبر زبان و بیان اور طرز تحریر کے ہیں. تو لفظیات کیسی استعمال کی, زبان کا معیار کیسا تھا, طرز تحریر کا انداز کیسا تھا, ان چیزوں کے 8 نمبر ہیں. اب W1 یعنی اسسمنٹ آبجیکٹیو 1 کیا ہے, رائٹنگ ایکسرسائز 1 میں ایگزامنر کہتے ہیں کہ معلومات, خیالات, رائے اور اہم نکات کا درست اور مؤثر ابلاغ ہو. یعنی بہت ہی افیکٹو کمیونیکیشن اسٹائل ہونا چاہیے بچے کا. اپنی جو بھی رائے ہے اس کی, جو اس کے خیالات ہیں, وہ جو 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ ہے یا تصویریں ہیں, اس کی مدد سے جو بھی اس نے اپنے لیے کانٹینٹ کے لیے مواد منتخب کیا ہے لکھنے کے لیے, اس کا اظہار بہت مؤثر ہونا چاہیے. W2 سے کیا مراد ہے, خیالات کو مربوط انداز میں. یعنی چونکہ یہ ایکسٹینڈڈ رائٹنگ جو ہے یہ بنیادی طور پر اسٹرکچرڈ رائٹنگ ہے. اسٹرکچرڈ رائٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اشارے پہلے سے موجود ہیں, یعنی طالب علموں کو باندھ دیا گیا ہے, اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ جو بھی اشارے ہیں اسی دائرے میں آپ کو رہنا ہے, اس سے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے, آگے پیچھے نہیں جانا ہے, فالتو باتیں شامل نہیں کرنی ہیں. لہٰذا خیالات کو مربوط انداز سے پیراگراف کی شکل میں پیش کیجیے. خیالات کو مربوط انداز سے. اب مربوط انداز کا مطلب ہے آپ کے مضمون میں ایک اشارے سے دوسرے اشارے کا کنٹینویشن بھی نظر آنا چاہیے, تسلسل نظر آنا چاہیے, ایک جملے کا دوسرے جملوں سے تعلق نظر آنا چاہیے تاکہ خیالات مربوط ہوں, ایبریٹ نہ ہوں, ادھر ادھر کی نہ ہانکیں, بے ترتیب نہ ہوں. اچھا, اس دوران جو خیالات آپ پیش کریں گے اس میں ایگزامنر نے ایک اور بات کہی کہ اس دوران الفاظ ربط یعنی اپروپریٹ لنکنگ ڈیوائسز کا صحیح استعمال آپ دکھائیں گے. حالانکہ یہ لینگویج کی چیز ہے, لیکن ایگزامنر آپ کے خیالات کے مربوط ہونے کو زبان کے الفاظ ربط سے جوڑ کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو کتنی روانی سے پیچیدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو پیراگراف کا مربوط ہونا, جملے کا پیچیدہ ہونا, الفاظ ربط کا استعمال, یہ W2 میں سب شامل ہیں. تیسری جو W3 ہے رائٹنگ آبجیکٹیو جو 3 جس کو W3 کہا ایگزامنر میں, اس میں کیا ہے کہ گرامر دیکھی جائے گی کہ آپ نے جو نحوی ترتیب ہے زبان کے جملے کی اور آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے, اسٹاک آف ورڈز, ووکیبلری, وہ کس قسم کی ہے. آپ نے موضوع کی مناسبت سے صحیح ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا. وہی یہاں پر میں آگے آ کے بات کروں گا کہ بھئی وہ جو مخاطبین ہیں آپ کے, ان کی ضرورتوں کا آپ نے خیال رکھا کہ نہیں رکھا. موضوع الفاظ سے کیا مراد ہے, سوٹیبل ورڈز, سوٹیبل سلیکشن آف ورڈز. سوٹیبل کا مطلب ہے بہت مناسب طریقے سے الفاظ کا استعمال. جملوں کو ترتیب دیتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے مناسب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے. اور رائٹنگ 3 جو آبجیکٹیو ہے اسسمنٹ آبجیکٹیو, اس میں کیا ہے کہ جو آپ کا ذخیرہ الفاظ جملے کی ترتیب کے بعد رائٹنگ 4 جو ہے وہ کیا ہے, صحیح املا. W4 کیا ہے, صحیح املا ہونا چاہیے. بالکل ایسی تحریر ہونی چاہیے جس میں املا کی غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامنر نے ایک اور لفظ استعمال کیا, پنکچویشن, یعنی رموز و اوقاف کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. کہاں کاما لگانا ہے, کہاں فل سٹاپ لگانا ہے, کہاں پہ پیراگراف کو بریک کرنا ہے, پیراگراف کی تقسیم کہاں سے ہوگی الگ, ٹھیک ہے. ایکسپلینیشن مارک کہیں استعمال کرنا ہے تو کیسے ہوگا, کوسچن مارک اگر سوالیہ جملہ ہے تو کوسچن والا جو مارک ہے وہ کیسے استعمال ہوگا.
یہ سب W4 میں چیک کیا جاتا ہے. اور W5 یہ جو سب سے زیادہ اہم چیز میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے رائٹنگ ایکسرسائز میں اور آبجیکٹیو میں, اسسمنٹ آبجیکٹیو میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایگزامنر یہ طے کر رہے ہیں کہ آپ جس حیت میں, جس فارم میں, جس فارمیٹ میں کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت, چاہے وہ ای میل ہو, چاہے تبصرہ ہو, چاہے رپورٹ ہو, چاہے درخواست ہو, تو اس کے انداز میں جو زبان اور اظہار کے تقاضے ہیں وہ آپ نے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو W5 میں نے کیا لکھا کہ اپنے مخاطبین یعنی آڈینس اور ابلاغ کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے درست انداز اور اسلوب استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. اب درست انداز اور اسلوب کو ایگزامنر نے کیا کہا؟ اپروپریٹ رجسٹر اینڈ اسٹائل. مثلا اگر درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ بہت کیجول انداز میں نہیں شروع کر دیں گے. درخواست آپ کسی اسکول کے پرنسپل سے کوئی درخواست کر رہے ہیں یا کسی گورنمنٹ کے آفیسر سے کوئی درخواست کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو لینگویج ہے کہ مؤدبانہ گزارش ہے یا بخدمت جناب پرنسپل صاحب, یہ جو سٹائل ہے اس کو کہا جائے گا اپروپریٹ رجسٹرڈ اینڈ اسٹائل. لیکن اگر اس کے جگہ آپ نے بہت ہی عمومی انداز میں, کیجول انداز میں گفتگو شروع کر دی, جیسے کہ عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ بس یہ 3 اشارے شامل کر لیں, جیسے بھی شامل کر لیں, اگر یہ رویہ آپ نے اپنایا تو ظاہر سے بات ہے یہاں پر آپ کو پنش کیا جائے گا اور 8 نمبروں کی جو تقسیم ہے اس میں آپ کے 2-1 نمبر یہاں ضرور کاٹ لیے جائیں گے. لہٰذا اپنی گریڈز کو سیکیور کرنے کے لیے, بہترین گریڈ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر پہلو کو, ہر جو بات لکھی گئی ہے آپ کے سلیبس میں, سلیبس کے ڈاکومنٹس میں, اس کو غور سے سمجھا جائے اور اس کے بعد اس کام کا آغاز کیا جائے. تو جناب جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں, جیسا کہ میں بار بار ہر کام کے دوران ان باتوں کو سمجھاتا ہوں, تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جو مارک سکیم کا ہے. مارک سکیم کو بھی میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں ہمیشہ اپنے کسی بھی آڈیو لیکچر میں یا ویڈیو لیکچر میں, ضرور بتاتا ہوں کہ مارک سکیم کا کیا تقاضا ہے. تو یہ جو فنکشنل پروز رائٹنگ ایکسرسائز 5 ہے, اس میں جو لیولز ایگزامنر نے دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر آپ اس کے کانٹینٹ کے لیولز کو دیکھیں جو کہ 6 نمبروں تک یہاں پر درج ہے, آخری جو ہائی لیول ہے جس کو لیول 3 کہا ایگزامنر نے, میرا کرسر دیکھیں یہاں لیول 3 پہ ہے, تو لیول 3 جس کو ایگزامنر نے کہا اس میں 5 اور 6 نمبر کا جو ہے اس نے اظہار کیا کہ اگر یہ سب چیزیں, یہ جو یہاں پہ لکھی ہوئی 4-5 باتیں ہیں, ان سب چیزوں کو بچوں نے اچھے طریقے سے کانٹینٹ میں پورا کیا تو 5 سے 6 نمبر دیے جائیں گے. اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کی کمی ہوگی تو 3 سے 4 نمبر دیے جائیں گے, اور پھر بہت زیادہ کچھ کمی ہوگی تو 1 سے 2 نمبر دیے جائیں گے. اور اگر کینڈیڈیٹ نے رسپانس ہی ٹھیک سے نہیں دیا ہے تینوں اشاروں کو اور فارمیٹ کو دیکھتے ہوئے, تو اس کو 0 نمبر کانٹینٹ میں دیے جائیں گے. تو اب ہم صرف فرسٹ یا ٹاپ بینڈ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزامنر کیا چاہتے ہیں, اور آخری بینڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں. تو ٹاپ بینڈ میں دیکھیں کیا لکھ رہا ہے, فلفلز دا ٹاسک, یعنی ٹاسک کو پوری طرح مکمل کرنا ہے. اب ٹاسک کیا ہے؟ جس فارمیٹ میں بات پوچھی گئی ہے, جیسے کہ آج ہم بلاگ کرنے جا رہے ہیں تو بلاگ کے فارمیٹ میں بات پوچھی گئی ہے, اور پھر جن 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کو اس میں درج کیا گیا ہے اپنے جواب میں شامل کرنے کے لیے, وہ آپ کا ٹاسک ہے. اور اگر 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کے بجائے ایگزامنر نے پرومپٹ کے ساتھ ساتھ پکچر دے دیا ہے, تصویر دے دی ہے, تو اس کو بھی شامل کرنا ہے. اور اگر پرومپٹ نہیں دیا ہے یعنی اشارے نہیں دیے ہیں, صرف پکچر دے دیا ہے, تو صرف پکچر کی بنیاد پہ اپنی بات کرنی ہے. تو ان سب باتوں کا ابہام اب آپ کے ذہن سے دور ہو جانا چاہیے. اچھا, اس کو ایگزامنر نے کہا کہ ٹاسک ہے یہ آپ کا, تو آپ کا یہ ٹاسک مکمل ہونا چاہیے. اور کیسے ہونا چاہیے؟ وتھ اپروپریٹ رجسٹر اینڈ a good sense of purpose and audience. یہ بار بار ہر جگہ ایگزامنر اس بات کو لکھتا ہے کہ بہت اچھے اپروپریٹ انداز میں, یعنی جو آپ کے مخاطبین ہیں ان کے رتبے, ان کے مرتبے, ان کی پوزیشن, ان کی حیثیت, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپروپریٹ رجسٹر اور گڈ سینس آف پرپز, یعنی جو آپ کی آڈینس ہیں, جو آپ کے مخاطبین ہیں, وہ آپ کی بات کو کس حد تک سمجھ رہے ہیں اور ان کو کیسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ انداز آپ کا ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ ایگزامنر نے کہا کہ آئیڈیاز آر ویل ڈیولپڈ اینڈ کمیونیکیٹڈ. کہہ رہے ہیں مؤثر ابلاغ ہونا چاہیے, بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کر کے اپنے آئیڈیاز کا, اپنے خیالات کو اور اپنی رائے کو اچھی طریقے سے ڈیولپ کریں کانٹینٹ میں, اور پھر اس کا بہترین طریقے سے مؤثر اظہار ہونا چاہیے, ابلاغ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کیا بات کہہ رہے ہیں؟ افیکٹولی ایٹ اپروپریٹ لینتھ, یعنی ایک
جو آپ کو حد الفاظ دی گئی ہے اس کے مطابق مؤثر انداز میں اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور اگلی جو بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے جہاں میرا کرسر ہے اس وقت، کہ افیکٹولی آرگنائزڈ اینڈ کوہرنٹ، یعنی آپ کی ساری باتیں ایک دوسرے سے منسلک بھی ہونی چاہیے اور آرگنائز بھی ہونی چاہیے، یعنی اس میں ایک ربط و تسلسل اور مربوط انداز پایا جاتا ہو، تب آپ کو 5 سے 6 نمبر دیے جائیں گے. اب اس میں دیکھیں اپروپریٹ رجسٹر کی بھی بات ہو رہی ہے، گڈ سینس آف آڈینس کی بھی بات، پرپز اور آڈینس کی بھی بات ہو رہی ہے، افیکٹو کمیونیکیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، لینتھ کی بھی بات ہو رہی ہے. اور لینتھ کا جہاں تک تعلق ہے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں آپ کو کہ 150 ورڈز کا اگر یہ ایسے ہے تو 30-40 الفاظ تک کی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے جو دوسری جس جگہ پر ایگزامنر مارکس کم کر رہا ہے، 3 سے 4 نمبر دے رہا ہے، تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے ذرا غور سے دیکھیے گا کہ فلفل دا ٹاسک تو اس میں بھی پورا کیا، 3 سے 4 نمبر میں بھی ٹاسک پورا ہو گیا. اس کا مطلب ہے اس نے سارے نکات کو بیان تو کیا وتھ موسٹلی ریلیونٹ پوائنٹس، ہر جو ضروری نکات ہیں اس میں اس نے لکھ دیے ہیں. بٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ دا رجسٹر may not be consistent. یہ ہے امپورٹنٹ بات جو سمجھنے کی ہے. دا رجسٹر، دیکھیے میرا کرسر جہاں پہ جس جملے پہ غور سے دیکھیے، دا رجسٹر may not be consistent، یعنی جس انداز میں مخاطبین کو اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جن لوگوں کو وہ ایڈریس کر رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے، ان کے مقام، مرتبے، حیثیت کے مطابق اسلوب نہیں اپنایا، یعنی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے یہاں لینگویج، یہاں پر کانٹینٹ میں بھی ایگزامنر نے پنش کر دیا کہ 3 سے 4 نمبر پھر دیے جائیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ دونوں جگہ پنشمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ اپروپریٹ رجسٹر نہیں استعمال کر رہے اور اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی تسلسل نہیں ہے، مستقل انداز میں نہیں کر رہے، تو آپ کے نمبر یہاں پر کٹ جا رہے ہیں. باقی وہی سب باتیں ہیں کہ بھائی ڈیمونسٹریٹ ریزنیبل سینس آف پرپز اینڈ آڈینس، یعنی ایک مناسب حد تک اس نے اپنے مخاطبین کو اور اس کے اپنے مضمون کے مقاصد کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا ہے اور ایڈوکیٹلی سارے ڈیولپ کیے ہیں، کمیونیکیشن ٹھیک کیا ہے. لیکن دیکھیے جہاں پر اس نے یہ لکھا نا کہ یہ جو خاص طور پہ جو may not be consistent جب لکھا رجسٹر کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے یہ نمبر کٹ گئے. تو یہ میں اتنا ٹائم اس لیے لگاتا ہوں ان باتوں پر کہ اب آپ کے ذہنوں میں جو بھی ابہام ہے اس کے بعد دور ہو جانا چاہیے. اور پھر 1 اور 2 نمبر ظاہر سی بات ہے اس نے ان لوگوں کو دیا کہ لمیٹڈ انگیجمنٹ ود دا ٹاسک میں بھی بہت لمیٹڈ اس نے نکات کو پیش کیا، اور ود دا فیو ریلیونٹ پوائنٹ. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ ان اپروپریٹ رجسٹر، بالکل اس نے جو مخاطبین اور اپنے جو ایڈریس کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو مقاصد ہیں آپ کے مضمون کے، ان کے رتبے اور ان کے حیثیت کا کوئی خیال نہیں رکھا کہ وہ دوستانہ انداز میں گفتگو کر دیتا ہے کسی اہم رتبے کے شخص سے، یا کسی بہت ہی عام سے آدمی سے بہت زیادہ القاب و آداب کا انداز اپنا لیتا ہے. تو اس کو اس نے کیا کہا کہ ان اپروپریٹ رجسٹر اینڈ insufficient awareness of purpose and audience. اور دیکھیے ان باتوں کے نمبر کتنے زیادہ کٹ رہے ہیں، اب وہ صرف 6 میں سے 1 سے 2 نمبر مل رہے ہیں اس کو. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، طلبہ اس بات کو سمجھیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لینگویج کے حوالے سے ہیں. ٹیبل 2، اب دیکھیں ٹیبل 2 میں بھی 4 لیول ایگزامنر نے بنا دیے ہیں. ہائی لیول کون سا ہے؟ 4 ہے. اب اس میں یوزز آ وائڈ رینج آف ووکیبلری، یعنی اپنے ذخیرہ الفاظ کا بہترین طریقے سے استعمال، اینڈ کمپلیکس اسٹرکچر، یعنی پیچیدہ طریقے سے جملوں کی ترتیب یا کنسٹرکشن کی گئی ہو، صرف سادہ جملے نہ ہوں بلکہ وہی الفاظ ربط کا استعمال کر کے پیچیدہ جملے بھی بنائے گئے ہوں. اس کے بعد ایک بات جو اس میں یہ کہا کہ بھئی یہ کنسسٹنٹلی اینڈ اپروپریٹلی، یعنی یہ کوئی ایک آدھ جگہ نہ ہو، ایک آدھ جگہ خالی اس کا اظہار نہ ہو کہ بھئی البتہ اور لہٰذا اور اس طرح کے لفظ بنا کے ایک آدھ جگہ استعمال کر لیے، بلکہ ایگزامنر کیا کہہ رہے ہیں؟ کنسسٹنٹلی اینڈ اپروپریٹلی، یعنی مناسب طریقے سے اور مستقل طریقے سے یہ اظہار بچے کا نظر آتا ہو، تو اسے کتنے نمبر دیے جائیں گے لینگویج میں؟ 7 سے 8 نمبر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی کہ ویل کنسٹرکٹڈ اینڈ لنکڈ پیراگراف، یعنی پیراگراف کا آپس میں ایک دوسرے سے تسلسل اور تعلق ہونا چاہیے. اور یہاں پر بھی دیکھیے دوسرا جو میرا کرسر اس وقت ہے کہ کنسسٹنٹلی اپروپریٹ اسٹائل اینڈ رجسٹر. اب دیکھیے کانٹینٹ میں بھی یہ بات کی گئی تھی اور یہاں پہ بھی اپروپریٹ اسٹائل اور رجسٹر کی بات کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کانٹینٹ میں بھی نمبر کٹ رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہاں بھی اس کو خیال نہیں رکھا تو لینگویج میں بھی نمبر کٹ جائیں گے. اب یہاں
سے میں آگے بڑھوں گا کیونکہ ساری باتیں سمجھانے میں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اس پیج کو ضرور اساتذہ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد بچوں کو بھی یہ باتیں سمجھانی چاہیے۔ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں لینگویج اور کانٹینٹ کی باتوں سے، تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، بلاگ رائٹنگ کی طرف۔ میں نے اپنی کتاب بادبان اردو میں بلاگ رائٹنگ کے حوالے سے ہدایات اور زبان اور کانٹینٹ کے مختلف جو وضاحتیں ہیں، اس کے علاوہ جن موضوعات کو اپنی کتاب میں نمونے کے طور پر شامل کیا ہے، سوال کے طور پر شامل کیا ہے، ان میں یہ موضوعات لازمی ہیں۔ بلاگ نویسی کے حوالے سے پیشہ ورانہ تعلیم کی اہمیت، فیس بک جنریشن، لاہور کی سیر، ماحولیاتی آلودگی، پسندیدہ کتابیں، پسندیدہ زبان، یہ سب بلاگ نویسی کے حوالے سے میں نے موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ موضوعات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بلاگ نویسی کے حوالے سے موضوعات کو چننا اور موضوعات کا انتخاب بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آپ کا ایگزامنر کس طریقے سے سوال کرے گا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ سوالات بناتے ہیں وہ سوال کے تقاضوں کو بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتے، لہٰذا سوال کے نکات اور پوائنٹس وغیرہ میں بھی وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ رائٹنگ کا ایک اصول یہ ہے کہ سارے نکات جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ربط و تسلسل پیدا کر کے ایک مکمل مضمون کی شکل میں سامنے آ جائیں، لہٰذا ان نکات کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جب وہ ایک ساتھ پڑھے جائیں تو ایک مستقل مضمون یا مستقل تحریر نظر آئے، فنکشنل پروز کی کسی بھی فارم میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، وہ ایک مکمل مضمون کی صورت میں نظر آئے۔ اچھا، اب یہ وہ کتاب کا صفحہ ہے، بادبان اردو کا وہ صفحہ جس میں فنکشنل پروز کے بارے میں نے بہت سی باتیں سمجھائی ہیں۔ اس میں یہ ساری باتیں میں آپ سے اب اس وقت ڈسکس کر بھی چکا ہوں، کچھ باتیں یہاں پر نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی یہاں پہ زبان سے کیا مراد ہے، محاورہ دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ روزمرہ سے کیا مراد ہے، محاورہ کیا چیز ہے، مرکب الفاظ کیا ہیں، سابقے لاحقے کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات بھی اس کتاب کی ہدایات میں فراہم کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے سمجھائیں کہ بعض اوقات الفاظ کی کاؤنٹنگ میں بھی آپ لوگ مغالطے کا شکار رہتے ہیں، اور میں نے یہاں وضاحت کی کر دی ہے اپنی کتاب میں کہ مرکب الفاظ ایک لفظ کاؤنٹ ہوتا ہے، سابقے لاحقے والے جو ڈبل الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی ایک لفظ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے، انٹرنیشنل اصول ہے، یہ میری وضاحت نہیں ہے، دنیا بھر میں مضمون لکھنے کے حوالے سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں، خود کیمبرج نے جو وضع کیے ہیں ہمارے اردو کے ایگزامنر اور ان لوگوں کے علاوہ، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہر لفظ کاؤنٹ کر لو، حالانکہ بالکل بھونڈا اور عجیب سا انداز ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نے، پر، سے، تک اور اس طرح کے یعنی حرف عطف، حرف جار، یہ سب مضمون نویسی کے سوال میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کی میں مثال آپ کو کیمبرج سے ہی ابھی دوں گا کہ کیمبرج کیا کہتا ہے اس حوالے سے، لیکن آپ کے اردو ایگزامنر کا کیا کہنا، وہ کچھ الگ ہی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے آپ کے سامنے کچھ الگ ہی بات پیش کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ ہدایات کا صفحہ ہے کہ جس کو میں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ ہدایات کے صفحے کے بعد ان تمام باتوں کی وضاحت میں کہ بھئی کانٹینٹ کیا چیز ہے اور زبان و بیان کے کون سے معیارات ہیں، کس طریقے سے زبان و بیان کو دیکھنا چاہیے، اب ہم آتے ہیں کہ اس کام کو کتنی دیر میں کر لینا چاہیے۔ دیکھیے بہت واضح طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے صفحے میں، ہدایت میں، کہ اس کام کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے منٹ ہیں، 25 منٹ، 25 منٹس میں اس مشق کو، فنکشنل پروز کی کوئی بھی شکل ہو، ای میل کا سوال ہو، بلاگ کا سوال ہو، رپورٹ کا سوال ہو، کوئی سا بھی سوال آئے امتحان میں، اسے 25 منٹ سے پہلے طلبہ ختم کر لیں، کیونکہ یہی تقسیم ہے، یہی دورانیہ ہے، باقی سوالوں کے لیے بھی وقت چاہیے آپ کو، یہ آپ کا آخری سوال ہے، تو آپ کے آخری سوال میں آپ کے پاس ہوں گے ہی 25 منٹ، تو آپ کو یہ مشق، جب آپ بہت ساری مشق کر چکے ہوں گے، اب ظاہر سی بات ہے امتحان کے قریب جا رہے ہیں، تو امتحان تک پہنچتے بچے اس طرح سے ماہر ہو جائیں اپنے اس کام میں کہ 25 منٹ سے پہلے 150 سے 170-80 الفاظ پر مشتمل اس کام کو بآسانی کر سکیں۔ اچھا، ورڈ کاؤنٹ کے حوالے سے یہ جو الفاظ کی تعداد ہے، اس پہ بھی بہت مخمصہ رہتا ہے، کوئی کہتا ہے 10% بڑھا دیں، کوئی کہتا ہے 20% بڑھا دیں۔ جناب محترم، دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ اپنا ٹاسک مکمل کیجئے اس دائرے میں رہ کے، حد الفاظ میں رہ کے کہ جو آپ کے لیے ایگزامنر نے مقرر کی ہے، یعنی 150 الفاظ مقرر کی ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ 150 الفاظ میں اپنا کام مکمل ہو جائے۔ لیکن CI نے اس کی جو وضاحت جو کی ہے وہ کیا ہے کہ کم لکھنے پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر 10 کتنا کم، اب یہ بھی طے کرنا ہوگا کم کتنا کم، اگر بچے 10 الفاظ کم بھی لکھتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ایک بچہ اس کام کو 120 اور 110 الفاظ میں مکمل کر رہا ہے تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ تینوں نکات جو ہے اس نے بہترین طریقے سے
واضح طور پر وضاحت کے ساتھ پیش کر دیے ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے جو ٹاسک ہے اس ٹاسک میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی ہوگی. لہٰذا اس بات کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ بہت کم الفاظ میں اپنا کام کر رہا ہے تو اس کے ٹاسک میں جو کمی ہے اس کو سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ نہیں اپنا ٹاسک مکمل کرو. اس بات کی فکر میں مت رہو کہ تمہارے 2 جملے بڑھ گئے ہیں اور 2 جملے بڑھ جانے سے تمہارے الفاظ کی حد جو ہے ختم ہو گئی ہے. نہیں، اس بات کی فکر میں نہ رہو، کیونکہ پھر اگر کانٹینٹ میں ٹاسک مکمل نہیں ہوا تو ٹاسک کے ساتھ ساتھ زبان یعنی لینگویج کے نمبر بھی اثر انداز ہوں گے. لہٰذا ٹاسک مکمل کرے. اور اگر اس سلسلے میں 150 الفاظ سے کچھ الفاظ بڑھ بھی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ پہلے جیسے ہوتا تھا ڈائریکٹڈ رائٹنگ وغیرہ میں کہ 50 الفاظ کی حد ایگزامنر دیتا تھا، ابھی نیا پیپر ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں بھی 50 الفاظ کی حد آپ لوگوں کو ملے گی، آپ دیکھ لیجئے گا. تو 150 سے 170 80 90 الفاظ تک میں بچہ اپنی بات مکمل کر لے، لازمی مکمل کر لے. ہاں 200 الفاظ کو کراس نہ کرے، حد الفاظ 200 جو ہے اس کو عبور نہ کرے. اب بلاگ رائٹنگ کے کیا تقاضے ہیں، یہ صفحہ ہے جو میری کتاب میں بادبان اردو میں شامل ہے. اس میں بلاگ رائٹنگ کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، اور اس کا فارمیٹ بھی درج ہے کہ کس فارمیٹ میں آپ کو کام کرنا چاہیے، کس انداز میں آپ کو کام کرنا چاہیے. تو بلاگ رائٹنگ کے اس صفحے کو ذرا سا میں نے بولڈ کر کے آگے لکھ دیا ہے تاکہ آپ پڑھ بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق کسی ویب پیج یا ویب سائٹ پر مستقل لکھی جانے والی غیر رسمی تحریر بلاگ کہلاتی ہے. انفارمل تحریر بلاگ کہلاتی ہے. اس میں کوئی خاص یعنی فارمیٹ نہیں ہوتا ہے اس کا کہ نہیں ہم کسی کو ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں. اس کی آڈینس ہر کوئی ہے، ہر عمر کے افراد ہیں، ہر شخص ہے، خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں. غیر رسمی اس لیے اس کو قرار دیا گیا. اچھا، اس میں زندگی کے ہر موضوع پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے. جو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیے، زندگی کے ہر موضوع پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے. اور کیمبرج ڈکشنری کے مطابق بلاگ ایک ایسا مستقل ریکارڈ ہے جس میں آپ اپنی آراء، خیالات اور تجربات کو آن لائن قارئین تک پہنچاتے ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق بلاگ لکھنے کا آغاز 1994 یعنی 1994 سے ہوا. آج دنیا بھر میں بلاگ کے قارئین موجود ہیں اور 570 ملین سے زائد بلاگ اس وقت آن لائن موجود ہے. یہ میں انفارمیشن آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کتنا اہم سورس ہے، کتنا اہم میڈیم ہے فنکشنل پروز کا، اور کس قدر تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو سکے. اور ایک اندازے کے مطابق ماہرین کہتے ہیں کہ ہر 6 ماہ میں 25 ملین بلاگ کا اضافہ ہو رہا ہے، اور سینکڑوں تفریحی، تجارتی اور تعلیمی ویب سائٹ، نیوز چینلز، اخبارات اور رسائل اپنے مطالعے کے لیے بلاگ کی اب سورس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. ہر نیوز چینل کا اپنا ایک بلاگ کا سورس ہوتا ہے، بلاگ اس کی سائٹس ہوتی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. بلاگ میں ذاتی تاثرات پر مشتمل، یعنی یہ کیا چیز ہے؟ ایک ذاتی تاثرات پر مشتمل ایک ڈائری نما چیز ہے. ڈائری نما نثری، جیسے آپ ڈائری لکھتے ہیں ویسے ایک نثری تحریر ہے جسے آپ آن لائن بھی پبلش کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ لوگ تجارتی مقاصد کے تحت بھی کچھ چیزیں لکھتے ہیں، لیکن غیر تجارتی مقاصد کے لیے بھی بہت زیادہ تحریریں لکھی جاتی ہیں اور عام طور پر قارئین کی توجہ حاصل کر لیتی ہیں. اچھا، بلاگ کے صارفین جو ہیں، کنزیومر اور مخاطبین یعنی آڈینس تک معلومات پہنچانے کا یہ سستا اور مؤثر ترین ذریعہ ہے. اسی لیے بلاگ رائٹنگ ایک مقبول صنف بن چکی ہے. اچھا، اب اس کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بلاگ میں درج معلومات قابل بھروسہ ہوں. یعنی جو بھی آپ معلومات استعمال کر رہے ہیں، اپنی نالج، اس دیکھو آپ نالج کب استعمال کریں گے؟ آپ ایگزام کے لیے وہ جو 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ یا 3 جو پرومپٹ آپ کو دیے ہوئے ہیں، جو آپ کو نکات دیے ہوئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو معلومات آپ درج کریں، جو اعداد و شمار، جو باتیں آپ کو معلوم ہیں، وہ کیا ہوں؟ قابل بھروسہ ہوں. بالکل فیک یا ویگ باتیں یا بالکل ہوا میں باتیں نہ کی جائیں. اچھا، جو پیغام اس میں آپ پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو وہ بات، ٹھیک ہے؟ اور پیغام اس طرح سے سادہ انداز میں پیش کریں کہ عموماً بلاگ میں کوئی پیغام زبردست ہوتا ہے تو ٹرینڈ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں آپ ایک بلاگ لکھ رہے ہیں اور آپ کی کوئی بات ٹرینڈ کی شکل اختیار کر جائے. اور پھر ایک بات اور جو ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے مخاطبین کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام کی ترسیل کرنی ہے. مخاطبین کون ہیں آپ کے؟ یعنی کس عمر، کس طرح کے لوگوں کے لیے وہ بلاگ اس وقت لکھا جا رہا ہے. تو ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی عمر ہے، اس کے مطابق بلاگ لکھا جائے. اچھا، ہر بلاگ میں ایک نیا پن ہو، بلاگ کا موضوع بھی خاص ہو، یعنی ایک خاص موضوع ہونا چاہیے.
بلاگ کا انداز مفصل اور تجزیاتی ہونا چاہیے، یعنی تھوڑی بہت وضاحت، ظاہر سی ہمارے یہاں ورڈ لمٹ کی قید ہے، لیکن تھوڑی بہت وضاحت اور تجزیہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس آپ سادہ سے انداز میں ذکر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مفصل یعنی تھوڑا سا ایکسپلین ہونا چاہیے باتوں کو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کسی پوائنٹ کو کہ ایک بات کو لے کر کے ایلیبریٹ کر دینا، اس کی وضاحت کر دینا. تو تجزیاتی بھی ہونا ضروری ہے اور مفصل ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گفتگو کا انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے، ایسا لگے کہ جیسے آپ آڈینس سے مخاطب ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ان کو مخاطب کرتے ہوئے جیسے یہ انداز اپنائیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ تو جانتے ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے. اس طرح کی جو ویکیبلری ہے، اس طرح کا جو انداز ہے، وہ بلاگ کو پرکشش بناتا ہے، اس کے اسلوب کو پرکشش بناتا ہے. اس کے علاوہ بلاگ کی جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ کیا ہے کہ یہ ایک اخباری کالم کی طرح ہوتا ہے. جیسے آپ اخبار میں کالم پڑھتے ہیں، ایک ایسے کی شکل میں ایک مضمون پڑھتے ہیں، اس میں سیاست یا ذاتی تجربات اور مشاہدات اور معاشرتی مسائل، کھیل، ثقافت، پکوان، فیشن، سفر، ادب، ہر طرح کے موضوعات کو جیسے بلاگ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح سوالات میں ایگزامنر کوئی بھی ایسے موضوع پر 3 اشارے دے کر کے یا تصویر دے کر کے آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے. لہٰذا اس کی جو زبان ہونی چاہیے وہ عوامی انداز کی اور سادہ زبان ہونی چاہیے، زیادہ اس کی کمپلیکیٹڈ لینگویج نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھتے ہیں، عام یا کم پڑھے لکھے لوگ، بعض اوقات ان پڑھ لوگ جن کو صرف لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ بھی بلاگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اس لیے ذہنی سطح کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، بلاگ میں سرخی یعنی عنوان، ٹائٹل ضرور ہونا چاہیے، فوراً یہ توجہ حاصل کر لے. بلاگ کی سرخی عنوان اتنا مختصر ہونا چاہیے اور دلچسپ ہونا چاہیے کہ فوراً قارئین کی توجہ حاصل کر لے. اور آغاز کیسا ہونا چاہیے، بگننگ کیسا ہونا چاہیے اس کا، کہ منفرد انداز میں، ایسا انداز جس سے آپ کی شخصیت کی جھلک آپ کے سٹائل میں، آپ کی تحریر میں نمایاں ہو جائے، اور فوری طور پر پہلا دوسرا جملہ قاری کی توجہ حاصل کر لے. قارئین اس بلاگ کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں، اپنے دل میں دلچسپی محسوس کریں اور فوراً اٹریکٹ ہو کر کے اس بلاگ کی طرف آ جائیں. متن جس کو ہم کانٹینٹ کہتے ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے تینوں پوائنٹس ایگزامنر کی طرف سے آپ کے پاس موجود ہوں گے. تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے آپ بلاگ کے مقاصد کو ضرور سامنے رکھیں گے، یعنی بلاگ جس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے ان مقاصد کو ضرور سامنے رکھیں گے. ابھی میں آگے مزید وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. اس حصے میں موضوع سے ہٹ کر معلومات بالکل شامل نہیں کی جائیں گی، یعنی جو ایگزامنر نے 3 اشارے دیے ہیں مضمون کو لکھنے کے لیے، بلاگ لکھنے کے لیے 3 اشارے جو دیے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی معلومات شامل نہیں کی جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ ایگزامنر میں آپ کو منفی جو ہے وہ مارکنگ ہو جائے گی، اور آپ کو غیر ضروری جو باتیں آپ لکھ رہے ہیں اس سے آپ کی ورڈ لمٹ جو ہے فالتو میں بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اصل بات کہیں رہ جائے گی، اور غیر ضروری باتیں شامل ہونے سے مضمون بیجا طوالت کا شکار ہو جائے گا، اور پھر قاری کی دلچسپی بھی کم ہو جائے گی. تو سوال میں موجود نکات اور اشاروں کے مطابق جس موضوع پر بھی آپ بلاگ لکھ رہے ہوں اس کا نتیجہ نکالتے ہوئے، یعنی اس کے کنکلوژن تک پہنچتے ہوئے، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کب، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور ان محرکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی رائے پیش کرنی ہے. یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اور ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اپنے بلاگ کو کتنے پیراگراف میں لکھیں گے؟ دیکھیں میں نے لکھا ہوا 3 پیراگراف میں کم از کم لکھیں گے. وہ جو 3 باتیں ہیں اسے 3 مختلف پیراگراف میں لکھیں گے، اور پیراگراف کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تمہید کا جملہ بھی مؤثر ہو، اچھا ہو، اور کنکلوژن والا جملہ بھی بہترین ہو، اور ساتھ میں قارئین اور مخاطبین کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے، اور تجاویز اور مشورے ضرور دینے ہیں، اپنی رائے ضرور دینی ہے. بلاگ لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بلاگ لکھتے ہیں، کسی بھی سوشل ایشو پہ آپ بلاگ لکھنا شروع کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے قارئین کی توجہ کسی بات کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں. اور وہ توجہ کس طرح سے مبذول کروائیں گے؟ آپ کے سامنے، یعنی بلاگ کے جو تقاضے ہیں، بلاگ کے تقاضوں میں ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں CTA. ٹھیک ہے، ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، اصطلاح استعمال ہوتی ہے. بلاگ کے لکھنے کے جو مختلف طریقے ہیں، مختلف باتیں ضروری سمجھائی گئی، ماہرین نے جو سمجھائی ہمیں، ان میں ایک چیز کا ذکر بار بار کیا اور اس کا نام دیا ٹرمنالوجی میں CTA، کال ٹو اٹینشن. کال ٹو اٹینشن، یہ بار بار کہا، کال ٹو اٹینشن،
یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ جس پہ ایگزامنر نے W5 کا نام دیا تھا کہ جس کو اپروپریٹ رجسٹر اور آڈینس اور پرپز یہ سب ذہن میں رکھنا ہے، مخاطبین کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے متعلقہ موضوع جو 3 باتیں آپ نے پیش کی ہیں متعلقہ موضوع میں، جو موضوع امتحان میں آیا ہے، اس کو پیش کرتے ہوئے کہیں مشورے دینے ہیں اپنی جانب سے، کہیں تجاویز دینی ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر بلاگ کا سوال پوچھا جائے تو یہ لازمی اہتمام کیا جائے کہ ایک نقطہ یا ایک اشارہ ضرور مشورے اور تجاویز کا ہونا چاہیے. یعنی کوسچن بناتے ہوئے بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک جو نقطہ ہو، ایک اشارہ ہو، ایک پرومپٹ وہ ایسا ہو کہ جس میں آپ ذاتی تجربے کی بنیاد پر مشورے دیں، تجاویز دیں، اپنی رائے دیں اور مخاطبین تک اپنے بلاگ لکھنے کا مقصد یا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ بنیادی بات ہے جس کو عموماً ماہرین بلاگ رائٹنگ میں CTA کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے بلاگ کی. ایکسپریس نیوز کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دیکھیں بہت ہی چھوٹا سا اس نے ایک دیکھیں تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہاں بلاگر کا نام لکھا ہوا ہے میاں اصغر سلیمی، اور تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر ایک سمجھ لیجئے کہ ہیڈنگ کے طور پر عنوان لکھا ہوا ہے. یہ میں نے سیمپل اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ آن لائن کس طرح دکھتا ہے، یہ کس طرح کا اظہار ہوتا ہے آپ دیکھ سکیں. ابھی آپ بلاگ بعد میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے انداز کیا ہے. سب سے پہلے ایڈریس آ گیا ایکسپریس نیوز مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ کیا آ گیا؟ اس کے بعد آ گیا عنوان آ گیا ادبی میلے ثقافت و روایات کے امین. زیادہ لمبا چوڑا دیکھیے کچھ نہیں لکھا اس نے. ادبی میلے ثقافت و روایات کے امین، یہ چھوٹا سا ایک عنوان دے دیا گیا. اس کے آگے پھر بلاگر کا نام آ گیا دیکھیے یہ میرا کرسر کہاں ہے، میاں اصغر سلیمی، اور اس کے آگے تاریخ آ گئی. یہ 4 چیزیں اس کے فارمیٹ کا حصہ ہیں. یعنی آپ سمجھ لیجیے 4 باتیں اس کے فارمیٹ میں شامل ہیں. اب یہ 4 باتیں سکھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کے بعد اس طرح بلاگ لکھ دیا جاتا ہے. یہ وہ انداز ہے. اب دیکھیں اگر یہ پہلا جملہ میں نے کہا نا کہ اٹریکشن پیدا کر لے. اب دیکھیں بلاگر نے کس طرح سے لکھا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ نئی نسل میں کتاب، ادیب، شاعر اور فنکار سے محبت کی جو ایک لہر دوڑی ہے اس میں ادبی میلے ٹھولوں کا بڑا اہم کردار ہے. اب یہ پہلا جملہ ادبی میلے ٹھیلوں کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے اور ادبی میلہ یعنی لٹریری فیسٹیول کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پہلا ہی جملہ نئی نسل کے حوالے سے ادیبوں، شاعروں اور کتب سے جوڑنے کا جو ایک سورس بتایا، وہ کیا بتایا؟ ادبی میلے ٹھیلے. میں یہ بلاگ پڑھ نہیں رہا ہوں، میں صرف آپ کو آن لائن بلاگ سے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، اور جب ہم اپنا کام شروع کریں تو ہم اس انداز کو اپنائیں جو رائج ہے، جو کہ ہمیں اردو میں بہت زیادہ دکھتا ہے. اب دیکھیے یہ آج کا سوال ہے، ہمارا بلاگ کا سوال ہے. میں نے جیسے کہ کہا کہ سوال میں ہی پوائنٹ ضرور شامل ہونا چاہیے، تو میں نے دیکھیے تیسرا پوائنٹ جہاں پہ میرا اس وقت کرسر ہے، ضروری احتیاطی تدابیر کے طور پر میں نے دے دیا ہے تاکہ CTA یعنی کال ٹو اٹینشن کی جو ٹرم ہے اس کو ہم ضرور ایڈریس کر سکیں، اس کے مطابق ہم جواب لکھ سکیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ایگزامنر ان باریکیوں کو سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، لیکن ایک استاد کی حیثیت سے ہمیں ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے. ایک نصاب کو پڑھاتے ہوئے نصاب کے تمام تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے. لہٰذا سوال کو سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. سوال کیا ہے؟ فیس بک جنریشن کے موضوع پر آپ نے ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے. کہاں شرکت کی ہے؟ موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے ذہن میں آ جائے فیس بک جنریشن موضوع ہے، اور کہاں شرکت کی ہے؟ ایک کانفرنس میں شرکت کی ہے. اس کانفرنس میں پیش کیے گئے اہم نکات کو بلاگ کی شکل میں تحریر کیجیے. اب آپ کا پرپز اور آڈینس آ گئے. آڈینس کون ہے؟ فیس بک جنریشن. یعنی اب اس کا مطلب ہے آڈینس کون ہے؟ وہ تمام لوگ جو فیس بک استعمال کرتے ہیں. اب اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. فیس بک جنریشن ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو فیس بک کو استعمال کرنے کا بہت زیادہ عادی ہے، ایڈکٹڈ ہے اور اس سے اپنی جان نہیں چھڑا پاتا ہے. تو اب فیس بک جنریشن کے بارے میں ایک کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں جو اہم نکات آپ نے سنے اس کانفرنس میں بیٹھ کر کے اس کو بلاگ کی شکل میں آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد ایگزامنر کیا کہتا ہے کہ ان 3 نکات کو وہ جو جس کے بارے میں سلیبس میں اس نے کہا تھا کہ پرومپٹ دیے جائیں گے آپ کو یا پکچر دی جائے گی، تو اب ہم پکچر پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم پرومپٹ لے رہے ہیں. وہ 3 اشارے کیا ہیں؟ 3 انڈیکیٹو کانٹینٹ کیا ہیں؟ تو 3 اشارے کیا ہیں؟ درج ذیل نکات کو ضرور شامل کیجیے. بچھڑے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کا اہم ذریعہ. تو پہلا اشارہ کیا آ گیا بلاگ میں؟ بچھڑے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کا اہم ذریعہ. اس کا مطلب ہے کانفرنس میں یہ بات ہوئی ہے کہ فیس بک صرف
نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند بھی ہے. اور وہاں اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بہت پرانے اپنی کلاس فیلوز سے جو 20-20 سال کے بعد ہمیں کہیں نظر آئے فیس بک میں، ان سے مل لیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس ملاقات کے ذریعے سے ہمارے فاصلے جو بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں وہ رفتہ رفتہ مٹ جاتے ہیں. ہر روز ہیلو ہائی کر کے، ہم گریڈنگ بھیج کے، سلام کر کے ان سے ٹچ میں رہتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں یہ سب باتیں کرنی چاہیے آپ کو. دوسرا کیا ہے؟ انجان لوگوں سے پہنچنے والا نقصان. اس کا مطلب ہے بلاگ میں آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتانا ہے کہ اجنبی لوگ کس طرح سے آپ کو معاشی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ کی جو عزت ہے اس کو کس طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو انجان لوگوں سے کس طریقے سے بچنا ہے، اجنبی دوستوں سے کیسے بچنا ہے، کس طریقے سے ان کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں، منفی باتیں ہیں، اس سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے. ہم فیس بک سے تو اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، لیکن اس طرح کی احتیاطی تدابیر ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو سیکنڈ پیراگراف میں آپ کو کرنی چاہیے. اور آخری وہ جو میں نے کہا تھا CTA کا ضرور ہونا چاہیے، تو آخری کیا ہے؟ ضروری احتیاطی تدابیر. ظاہر سی بات ہے فیس بک کے حوالے سے ہی ضروری احتیاطی تدابیر ہے. اب اس بلاگ میں انسٹرکشن دے دی بچوں کو کہ 150 الفاظ پر لکھنا ہے اس بلاگ کو آپ کو، لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 180 الفاظ میں بھی بچے اگر لکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بلاگ کے مواد کے لیے 6 نمبر ہیں، اور صحیح زبان اور طرز تحریر یعنی اسٹائل اور اپروپریٹ رجسٹر کے لیے 8 نمبر تک دیے جا سکتے ہیں. ٹوٹل 14 نمبر ہیں. سوال کو آپ نے غور سے دیکھ لیا. اب ہم چلتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں یہ فارمیٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور جیسے پہلی لائن میں کیا دیا ہے، دیکھیے کرسر میرا اس وقت کہاں پر ہے؟ مین پیج میں، کتاب کے اس پیج میں جس میں بلاگ کا نمونہ میں نے پیش کیا ہے. اب دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، urdoweb.org اردو محفل. پہلی لائن میں وہ ایڈریس لکھ دیا جس کے ذریعے سے، جس ایڈریس سے میں یہ بلاگ آن لائن پبلش کر رہا ہوں. تو کوئی بھی یہ ایڈریس ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے. اردو محفل، اردو مرکز، ٹھیک ہے، یا اپنا نام، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری کیا چیز ہے، یہ دیکھیے کرسر میرا یہاں پر کیا ہے، اردو بلاگ کولن، اور یہاں پر کیا لکھا ہے میں نے، دیکھیے یہاں عنوان لکھا جائے. تو آج بلاگ کا عنوان کیا ہے؟ کیا پڑھا تھا میں نے، یاد ہے آپ کو؟ آج بلاگ کا عنوان تھا فیس بک جنریشن. ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. آج کے بلاگ کا عنوان کیا تھا؟ فیس بک جنریشن. تو اردو بلاگ کولن اسپیس دے کر کے یہاں پہ عنوان لکھ دیا جائے. اس کے بعد بلاگر کون ہے آج کا؟ کوئی بھی طالب علم جو بلاگ لکھ رہا ہے وہ اپنا نام یہاں لکھ دے گا. محمد وقار احمد، فیض الدین احمد، جو بھی نام ہے وہ یہاں پر درج کر دیا جائے گا تیسری لائن میں. اور چوتھی لائن میں تاریخ لکھ دی جائے گی. کوئی وقت لکھنا ضروری نہیں ہے، 9 بجے صبح لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن تاریخ ضرور لکھ دی جائے. 19 جون 2022 میں نے یہاں تاریخ درج کی ہوئی ہے. تو یہ 4 بہت چھوٹی سی باتیں ہیں جو فارمیٹ کی ہیں، اسے بچوں کو سمجھا دیا جائے. اس کو ہوا نہ بنایا جائے کہ بلاگ رائٹنگ اور رپورٹ رائٹنگ کیسے لکھی جائے گی، کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ 4 بنیادی باتیں ہیں. ایڈریس یعنی اردو محفل، دوسرا اردو بلاگ اور عنوان لکھ دیا جائے، تیسرا اپنا نام لکھ دیا جائے، بلاگر کا نام لکھ دیا جائے، اور چوتھی کیا چیز ہے؟ تاریخ لکھ دی جائے. اور اس کے بعد تمہید کے جملے کے ساتھ ہی پہلا جو نقطہ ہے، پہلا جو پوائنٹ ہے، پہلا پرامپٹ، اس کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا جائے. وہاں جب ختم ہو جائے بات، دوسرے پیراگراف میں آئیے، دوسرے پیراگراف میں دوسرے نقطے کو پیش کیجئے، دوسری نقطے کی وضاحت کیجئے. اور اس وضاحت میں کیا میں نے بات کی ہے کہ ثبوت دیجئے، اعداد و شمار پیش کیجئے، اپنے مشاہدے پر مبنی تجزیہ کیجئے. یہ سب انداز اپنائیے اسٹائل میں، لینگویج میں. اور تیسری کیا چیز ہے؟ پیراگراف جو تیسرا ہے اس میں پیش کردہ معلومات کا نتیجہ یا کنکلوژن یا تجاویز، ان سب چیزوں کو لکھیے جو آپ نے تیسرے پوائنٹ میں ایگزامنر نے پوچھی ہیں. اب آئیے ہم اپنا جو لکھا ہوا تحریر کردہ جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیے اس جواب میں مختلف رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے وہ جو باتیں میں نے الگ سے آپ کو سمجھائی تھیں، اردو محفل اور یہ فیس بک جنریشن، اب یہاں سب تحریر کر دی گئی ہیں. یہ دیکھیے پہلے پتہ آ گیا اردو محفل، دوسرا آ گیا اردو بلاگ کولن فیس بک جنریشن، عنوان آ گیا. اس کے بعد محمد سعد احمد نام آ گیا. پھر پیر 26 مارچ 2024 تاریخ آ گئی. اب تمہید میں کیا چیزیں ہیں، کانٹینٹ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے نقطہ نمبر 1 کیا تھا کہ دوستوں رشتہ داروں سے ملاقات وغیرہ، وہ یہاں پر بلو جو حصہ ہے تمہید کے بعد، یہ جو بلو میں لکھا گیا سارا حصہ ہے، یہ تمہید میں کچھ باتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہم نے یہاں پر کانٹینٹ کے پہلے نقطے کو ایڈریس کیا ہے.
اس کے بعد جو گرین رنگوں سے 4 لائنیں آپ کو 4 سطور نظر آ رہی ہیں، اس میں ہم نے دوسرے نقطے کی وضاحت کی ہے، اور یہ جو پرپل رنگ سے آپ کو آخری 4 سطور نظر آ رہی ہیں، 4 لائنیں نظر آ رہی ہیں، اس میں ہم نے تیسرے نقطے کی وضاحت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کی زبان اور کنٹینٹ کے لیے الگ الگ رنگوں کا انتخاب کیا ہے۔ کہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس مضمون میں کہ الفاظ ربط کا کیسے استعمال کیا گیا، محاورات کا کیسے استعمال کیا گیا، سابقے لاحقے کیسے استعمال کیے گئے، مرکب الفاظ کیسے استعمال ہوئے، اور مختلف جو زبان و بیان کی خوبیاں ہیں اسے کس طرح برتا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم جب پڑھ چلتے ہیں تو مضمون پورا میں اچھے فونٹ، بڑے فونٹ کے ساتھ لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا پہلا حصہ ہے بلاگ لکھنے کا، اردو محفل بلاگ، اردو بلاگ فیس بک جنریشن عنوان ہو گیا، محمد سعد احمد، اور تاریخ جمعرات 19 جون 2024۔ اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں مضمون لکھنے کی طرف۔ کیسے شروع کر رہے ہیں، تمہید کیا ہے، کتنے خوبصورت بچے کو میں نے کیا بتایا تھا پہلے کہ اٹریکشن ایسی ہو، پہلا جملہ ایسا ہو کہ توجہ حاصل کر لے۔ کیسے توجہ حاصل کرے؟ جب آپ کا پہلا جملہ جاندار ہوگا تو توجہ قاری کی خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ اب جیسے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ بنیادی طور پر زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ سیئنگ ہے، کہاوت ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہاوت کو یہاں استعمال کیا گیا۔ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مگر دور جدید میں یہ کہاوت کچھ بھی کر فیس بک میں ڈال میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک تھوڑا سا مزاحیہ انداز، کچھ بھی کر فیس بک میں ڈال میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج کل کتابوں سے کسی کو دلچسپی نہیں، البتہ فیس بک وہ واحد کتاب ہے جسے بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور خواتین سب بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور اپنا جی بہلاتے ہیں۔ اب جب تمہید کے 2-3 جملے لکھے تو یہاں پر کنٹینٹ کی بات اب شروع ہونے والی ہے۔ پہلے فیس بک کی کانفرنس میں فیس بک جنریشن پہ چونکہ بات ہو رہی تھی تو فیس بک کے حوالے سے اس کی جو موجودگی ہے، ایگزسٹنس ہے سوسائٹی میں، اس کا ذکر کیا اور بتایا کہ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اپنی زباندانی کا ثبوت بھی دینا شروع کر دیا ہم نے۔ یہاں ہم نے کنیکٹیوز استعمال کیے ہیں، البتہ اس کے ساتھ ہم نے جی بہلاتی بھی استعمال کیا، محاورہ۔ اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف آ گئے، یعنی تمہید کے بعد پہلا پیراگراف، باڈی پیراگراف 1 ہے۔ حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس، اب ہم نے کانفرنس کا ذکر کر دیا، چونکہ کانفرنس میں آپ گئے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو باتیں ملی ہیں اسے بلاگ میں لکھنا ہے، تو حال ہی میں، اس میں کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے، پچھلے ہفتے، حالیہ دنوں میں، ٹھیک ہے نا، حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ پوری دنیا میں تقریباً 3.9 بلین لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ دیکھیں، اور کیوں نہ کریں، سوالیہ انداز، سٹائل، اپروپریٹ، رجسٹر، آڈینس، سب ہم پیش کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں۔ فیس بک کے ذریعے ہم اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں۔ مختلف ملکوں اور شہروں میں موجود ملنے جلنے والوں، ٹھیک ہے نا، ملنے جلنے والوں سے ہماری فوری طور پر ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک جو ہم نے بات کی تھی، ابھی ہم آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، لیکن میں ساتھ ساتھ لینگویج بھی سمجھاتا جا رہا ہوں۔ یعنی جب یہاں اپنی گفتگو ختم کریں گے تو کیا ہے، مختلف ملکوں اور شہروں میں موجود ملنے جلنے والے لوگوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ فیس بک کے ذریعے سے۔ لیکن یہاں تک جو ہم نے کام کیا تھا، آپ دیکھیں یہاں پہ الفاظ ربط کا استعمال ہوا، ٹھیک ہے نا، البتہ۔ اسی طرح اور کیا استعمال ہوا؟ محاورے کا استعمال ہوا، محاورے کے ساتھ ساتھ روزمرہ کا استعمال ہوا۔ اس کے بعد کون کون سی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہاں پر جب بات ختم ہو گئی کہ ہم کلام ہو سکتے ہیں اور دنیا بھر کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو ہم نے پہلے نقطے کی وضاحت بلاگ میں کر دی ہے کہ فیس بک کے کیا فائدے ہیں، کس طریقے سے دوستوں، رشتہ داروں اور مختلف لوگوں سے ہمارا رابطہ بڑھتا ہے، یہ سب باتیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب دوسرے پیراگراف پہ آئیے، یہ جو لائٹ بلو رنگ سے دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، فائدے کے ساتھ، کیونکہ اب دوسرا پوائنٹ کیا تھا ہمارا، آپ کو یاد ہے دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ دوسرا پوائنٹ ہمارا تھا کہ اجنبی جو لوگ ہیں، انجان لوگ، ان انجان لوگوں سے ہمیں پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ انجان لوگوں سے پہنچنے والا نقصان، یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ تو اب ہم یہاں لائٹ بلو، یہ پرپل کے بعد لائٹ بلو رنگ سے، نیلے رنگ سے جو پیراگراف لکھ رہے ہیں اس وقت آپ کے اسکرین پر، وہ کیا ہے؟ یہاں شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فائدے کے ساتھ ساتھ فیس بک کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ کبھی کبھی اجنبی لوگوں سے دوستی بڑی مہنگی پڑتی ہے، یہ دیکھیے محاورہ استعمال ہوا، دوستی مہنگی پڑتی ہے، یہ محاورہ استعمال ہو گیا۔ انجان لوگ اکثر وبال جان بن کر، ایک اور محاورہ استعمال ہوا۔
انجان لوگ اکثر وبال جان بن کر جانی اور مالی نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ جنگ کی بات ہو یا ملکوں کے تعلقات، فیشن ٹرینڈ ہو یا مصنوعات کی فروخت، ہر جگہ یہ نسل فیس بک سے استفادہ کرتی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کاما کا استعمال کیا، پنکچویشن آ گیا، ایگزامنر نے جو باتیں کی تھیں کہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، یہ فل سٹاپ ہو گیا، کاما کہاں استعمال ہوا، یہ سب ہو رہا ہے، فل سٹاپ بھی ہے، یہاں پہ فل سٹاپ ہے، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ چونکہ دو جملوں کو ملا کے کمپلیکس سینٹنس بنا رہے ہیں ہم، جنگ کی بات ہو یا ملکوں کے تعلقات، ایک بات کاما، فیشن ٹرینڈ ہو یا مصنوعات کی فروخت، تو کاما ڈال کے ہم نے دو جملوں کو ملا دیا تو یہ کمپلیکس سینٹنس بن گیا، پیچیدہ جملہ بن گیا۔ ایگزامنر کے جو تقاضے ہیں اسے ہم پورا کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اپنی کنٹینٹ کی بات کو مؤثر ابلاغ کے ذریعے سے قاری تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جنگ کی بات ہو یا ملکوں کے تعلقات، فیشن ٹرینڈ ہو یا مصنوعات کی فروخت، ہر جگہ یہ نسل فیس بک سے استفادہ کرتی نظر آئے گی۔ لڑکیوں کو ہراساں کرنے سے لے کر سائبر بلنگ کے واقعات آج کل عام ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے صارفین، اب یہاں پر سوشل میڈیا کا استعمال، یہاں پہ رکتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے صارفین جو ہیں وہ ان چیزوں سے ذرا سا بچنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پر کون کون سی چیزیں استعمال ہوئیں، محاورہ استعمال ہوا، وبال جان، مہنگی پڑھنا، دوستی مہنگی پڑتی ہے، الفاظ ربط استعمال ہوئے جیسے لہٰذا وغیرہ، دیکھیے کنیکٹیو ورڈز، اس کے ساتھ مرکب الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پنکچویشن یعنی رموز اقاف استعمال ہوا، یہ سب چیزیں بھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پیراگراف ختم ہو گیا، کرنے والے ہر صارف کو بہت سوچ سمجھ کر دوست بنانا چاہیے۔ یہ آپ کی دوسرے نقطے کی وضاحت بھی ہوئی، لینگویج کی تمام کوالٹیز کے ساتھ ہوئی، اور آڈینس کو بھی، جو آڈینس ہمارے سامنے ہے اس کو بھی ہم نے ذہن میں رکھا، پرپس کو بھی ذہن میں رکھا، اپروپریٹ رجسٹر بھی استعمال کیا۔ اب یہ جو بات ہے نا جس میں بلاک کا تقاضا ہے، جس میں CTA کو بھی ہمیں استعمال کرنا ہے، کال ٹو اٹینشن کو بھی استعمال کرنا ہے، تو یہ تیسرا پیراگراف بھی ہمارا اینڈ کا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پوائنٹ کیا تھا ہمارا، ضروری احتیاطی تدابیر، یہ ہمارا پوائنٹ تھا، نقطہ کیا تھا، ضروری احتیاطی تدابیر۔ تو فیس بک، یہ بلیک سے پورا پیراگراف، یہ جو 3.5-4 لائنیں ہیں، 4 سطور، یہ اس حوالے سے ہیں۔ فیس بک جنریشن کو اس کو استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، یعنی فیس بک جنریشن کو فیس بک استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کیجئے، یہ جو کوشش کیجئے، احتیاط کرنی چاہیے، یہ اپروپریٹ رجسٹر ہے، کیونکہ اب ہم کال ٹو اٹینشن کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں، تجاویز دے رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو فیس بک جنریشن کو اس کے استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کیجئے کہ انجان لوگوں سے دوستی نہ کریں، جیسے آپ کوئی ہدایت دے رہے ہیں، انسٹرکشن دے رہے ہیں، انداز کیسا ہے، کوشش کیجئے کہ انجان لوگوں سے دوستی نہ کریں، ذاتی معلومات کسی صورت شیئر نہ کریں، کاروباری لین دین اور اشیاء کی خرید و فروخت میں آنکھ کان کھلے رکھیں۔ کانفرنس کا اب کنکلوژن کا جملہ ہے، یہ باتیں ہو گئیں، 2 پوائنٹ سارے کور ہو گئے، اب یہ کنکلوژن اسی پیراگراف میں ہم کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا اختتام اسی بات پر کیا گیا کہ فیس بک جنریشن کے لیے سوشل میڈیا ایک وبا ہے، لہٰذا اس کے استعمال میں توازن ضروری ہے۔ یہاں ہم نے اپنا بلاک ختم کیا، 160-70 الفاظ میں یہ بلاک ختم ہو گیا، اور پھر اس پیراگراف میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابقے لاحقے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد روزمرہ استعمال ہوا ہے، پھر الفاظ ربط استعمال ہوا ہے، محاورات بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ انداز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بلاگ رائٹنگ کے لیے کیا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہ میری کتاب کا صفحہ ہے جس میں سوالات دیے گئے ہیں، کہیں تصویر کی مدد سے سوال دیے گئے ہیں، کبھی اشارے کی مدد سے سوالات دیے گئے ہیں، اور یہ انداز فنکشنل پروز کے ہر جو قسم ہے، چاہے ای میل رائٹنگ ہے تو ای میل رائٹنگ کے بارے میں 30 سوالات ہیں، رپورٹ رائٹنگ پہ 8-10 سوالات ہیں، بلاگ پہ 8-10 سوالات ہیں، اسی طریقے سے لیٹر ٹو دا ایڈیٹر پہ ہیں، درخواست پہ 6-7 سوالات ہوں گے، مختلف سوالات ہیں، اور اس طرح فنکشنل پروز کے سوالات کی تعداد 80 سے زیادہ ہے، 80 کے قریب سوال ہیں۔ آپ ایک سوال جو دوسری قسم میں لکھی ہوئی ہے اس کو کسی اور قسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، انداز تبدیل کر کے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو کتاب کا ہے، ایک سبق میں فنکشنل پروز میں بلاگ رائٹنگ کو، یعنی جو عملی نثری تحریر ہے اس میں ایک قسم بلاگ رائٹنگ کو کیسے لکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری وضاحت ہو گئی ہوگی اور آپ کو بلاگ رائٹنگ لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس سلسلے میں کسی ابہام کا شکار نہ ہو، بہت ہی آسان سا ٹاسک ہے، اور مختصر انداز میں تینوں نکات کو بھی پیش کیا گیا ہے، اور جو مخاطبین اور سامنے آڈینس ہیں اس کے اسلوب تحریر کو اور اس کے انداز کو ضرور پیش نظر رکھا گیا ہے۔ انہی باتوں کو ایگزامنر بھی پیش نظر رکھے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔